ناظرین و سامعین طالبات السلام علیکم۔ آج ہم غزل کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ عنوان ہے غزل کا ارتقائی سفر۔ اردو غزل میں سب سے مقبول صنف سخن شاعری غزل ہے۔ غزل فارسی سے اردو میں آئی۔ بعض مورخین تاریخ ادب کا خیال ہے کہ شمالی ہند کی مقامی زبان غزل کی ابتدا 13ویں صدی کے آغاز میں ہوئی، کیونکہ امیر خسرو کا یہی دور تھا اور ان کے نام سے کئی اردو غزلیں منسوب ہیں۔ بعض محقق ان غزلوں کو امیر خسرو کی تصنیف نہیں مانتے، لیکن ان غزلوں کو قدیم ہونے سے انکار نہیں کرتے۔ اس کا پہلا پوائنٹ ہے غزل دکن میں۔ دراصل شمالی ہند کے دربار میں اردو کی رسائی نہ ہوئی۔ یہاں فارسی زبان کا ہی چلن تھا، لیکن دکن میں صوفیاء اکرام سے لے کر بادشاہوں تک سب نے اس کی سرپرستی قبول کی۔ شاہان بیجاپور اور گولکنڈہ نے نہ صرف اس زبان کی ہمت افزائی کی بلکہ خود بھی اس میں شعر کہے۔ ان میں محمد قلی قطب شاہ کو اردو کا پہلا صاحب کلیات شاعر تسلیم کیا جاتا تھا۔ ان بادشاہوں کے زمانے میں وجیح، قاضی محمود بحری، نصرتی، نظامی اور شوقی وغیرہ شاعر قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ سینکڑوں شاعر ہوئے ہیں جو دکنی اردو میں شاعری کرتے تھے۔ دکنی شاعری کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں ہندوستانی ماحول، معاشرت، تہذیب اور سماج کی مکمل تصویریں ملتی ہیں۔ اگرچہ غزل بحیثیت صنف سخن فارسی سے اردو میں آئی، لیکن دکنی شاعروں نے اس پر ہندوستانی زندگی کی اتنی گہری چھاپ لگائی ہے کہ مضامین کے اعتبار سے فارسی غزل سے بہت مختلف ہو گئی۔ اب دوسرا موضوع ہے غزل شمالی ہند میں۔ دکن میں اردو شاعری تقریباً 250 سال سے ترقی کے مدارج طے کر رہی تھی، لیکن شمالی ہند میں ابھی تک اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز بھی نہیں ہوا تھا۔ ولی 1701 میں دہلی آئے تو فارسی شعر و ادب کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ کچھ لوگ اردو شاعری کی طرف متوجہ ہوئے۔ ولی کچھ عرصہ دہلی رہ کر واپس چلے گئے۔ 1718 عیسوی میں ان کا دیوان دلی پہنچا۔ اس دیوان سے مقامی شعراء کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ فارسی کے استاد شاعروں نے بھی اردو میں شعر کہنا شروع کر دیا اور نوجوان شاعروں کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ اس زمانے میں سراج الدین، علی خاں ارزو، اسد یار خاں، انشا مرزا، عبدالقادر بیدل پیام وغیرہ نے منہ کا مزہ بدلنے کے لیے اردو میں شاعری کی۔ اس کے بعد دوسرا موضوع ہم دیکھیں گے پہلا دور، اور یہ پہلا دور جو تھا یہ ایہام گوئی کا تھا۔ کچھ سالوں بعد شمالی ہند میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اشرف الدین شاہ، مبارک آبرو، غلام مصطفیٰ خان اس عہد کے استاد شاعر تھے۔ ان کے علاوہ محمد خاں، فائز دہلوی، ظہور الدین قائم، شاکر ناجی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ چونکہ اس عہد میں ایہام گوئی بہت مقبول تھی، اس لیے اس دور کو دور ایہام گوئیاں بھی کہا جاتا تھا۔ ایہام سے اردو شاعری کو فائدہ بھی پہنچا اور نقصان بھی۔ نقصان یہ ہوا کہ اردو شاعری خیالات و احساسات اور جذبات کی ترجمانی کرنے کی بجائے الفاظ کے گورکھ دھندے میں الجھ کر رہ گئے۔ شاعری صنف سند گری اور شعبدہ بازی بن کر رہ گئی۔ لیکن اس سے فائدہ یہ ہوا انہوں نے پہلودار الفاظ کی تلاش میں مختلف زبانوں سے الفاظ مستعار لیے، جس سے زبان مالا مال ہو گئی۔ اس کے بعد ایہام گوئی کا دوسرا دور، جس میں ایہام گوئی کی مخالفت ہوئی۔ ایہام کے خلاف مظہر
جانے جانا مرزا مظہر جانے جانا نے آواز بلند کی. ان کے شاگردوں میں یقین، پیام، درد اور ہنسی نے ان کا ساتھ دیا. اس طرح ایہام گوئی کا اردو زبان میں تقریباً خاتمہ ہو گیا. اسی زمانے میں مرزا، سودا، میر درد اور میر تقی میر کی ادبی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. یہ تمام شعراء صاحب طرز تھے. میر نے غزل میں داخلیت کو انتہا تک پہنچایا، یعنی وہ باہر کی دنیا سے بے نیاز ہو کر خود اپنے دل کی دنیا میں گم ہو گئے. ان کی شاعری قلبی واردات کی شاعری ہے. سودا کی شہرت کی بنیاد قصوں اور ہجویوں پر ہے. غزل میں انہوں نے خارجیت پر زور دیا، یعنی وہ دل کی دنیا سے زیادہ باہر کی دنیا پر نظر رکھتے ہیں. نشاط آمیز لہجہ، شگفتگی اور رنگینی کلام سودا کی خصوصیات ہیں. میر درد اردو کے سب سے بڑے صوفی شاعر ہیں. ان کی ساری شاعری کا لب و لہجہ صوفیانہ ہے. درد سودا اس عہد کے صنف اول کے شاعروں میں سے ہیں. ان شاعروں کی خصوصیات کو دلی کی دبستان شاعری سے تعبیر کرتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے تیسرا دور. 18ویں صدی کا زمانہ پرآشوب دور تھا. مغل حکومت کی بنیاد کمزور ہو گئی تھی. نادر شاہ، احمد شاہ ابدالی، مراٹھوں اور سکھوں روہیلیوں کے حملوں سے دلی کا سہاگ لٹ گیا. شاعر اور فنکار دہلی چھوڑ کر سلطنت اودھ کی طرف روانہ ہوئے اور اب شاعری کا مرکز کمزور ہو گیا. میر اور سودا کے علاوہ ترک وطن کرنے والے شعراء میں نشاط، جرأت، رنگی، مصحفی بھی تھے. لکھنؤ میں حملہ کا خوف نہ تھا. دولت کی فراوانی تھی. عشرت کا ماحول تھا. ان حالات کا اثر غزل پر بھی پڑا. دہلی کی شاعری میں سوز و گداز تھا. یہاں شوخی، سرمستی اور نشاط نے جگہ لے لی. انشا، جرأت، رنگین اور مصحفی وہ شاعر ہیں جنہوں نے لکھنوی دبستانی شاعری کا سنگ بنیاد رکھا. خارجیت، معاملہ بندی، پکڑ پن اور استبدال اس دبستان کا اصل رنگ ہوا. لیکن سچ تو یہ ہے کہ لکھنؤ میں اردو زبان نے جتنی ترقی کی ہے شاید اردو کے کسی دوسرے ادبی مرکز نے نہیں کی. اس کے بعد ہم دیکھیں گے چوتھا دور. ان لوگوں کے بعد شمع سخن، آتش اور ناسخ کے سامنے آئی. آتش نے لکھنوی شاعری کی روایت سے اپنا دامن بچائے رکھا. ان کی زبان صاف اور شستہ ہے. ان کے کلام میں تصنع اور بناوٹ نہیں ہے. مضامین میں شوخی اور رنگینی ہے. ناسخ کے کلام میں شوکت الفاظ، بلند پروازی اور نازک خیالی کی خصوصیات پائی جاتی ہے. اس کے بعد پانچواں دور. میر درد اور سودا کے بعد طویل عرصے تک دہلی میں شاعری کی لو مدھم رہی. لیکن آتش اور ناسخ کے بعد یہ روشنی تیز ہوئی. اس دفعہ غالب، ذوق اور مومن کے ہاتھوں میں شعر و شاعری کی شمع تھی. غالب کے کلام کی سب سے بڑی خصوصیت ان کا تفکر ہے. غالب کا انداز بیاں بھی دوسرے شعراء سے مختلف ہے. ان کے کلام میں جو صوتی حسن اور ترنم ہے وہ دوسروں کے یہاں کم ہے. ذوق کے کلام میں خارجیت زیادہ ہے. ان کے انداز بیان میں جو ساختگی اور بے تکلفی، صفائی، شائستگی، شیرینی، سلاست و روانی ہے وہ انہیں اردو میں ہمیشہ زندہ جاوید رکھے گی. مومن نے غزل کو ایک نیا انداز بخشا. غزل میں مومن کو اپنے محبوب سے بات کرنے کا جو سلیقہ آتا ہے وہ شاید ہی کسی اور غزل گو کو نہیں نصیب ہوا. ان کی غزل کا موضوع حسن و عشق ہے اور اس میں انہوں نے ایسی جدت طرازیاں کی ہیں کہ اردو غزل کی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا. اس عہد کے دوسرے درجے کے شاعروں میں بہادر شاہ ظفر، آرزردہ، نواب شیفتہ قابل ذکر ہیں. جدید دور 1857 کے بعد انگریزوں نے ہندوستان پر مکمل طور پر قابض ہو جانے سے ہندوستان میں مغربی عوام کا چرچا عام ہوا.
اور اس کے زیر اثر ادب میں زبردست تبدیلیاں رونما ہوئی۔ اس سے غزل بھی متاثر ہوئی۔ حالی امیر مینائی داغ نے غزل کے دامن کو وسعت بخشی۔ 19ویں صدی کے آغاز میں حسرت موہانی، عزیز لکھنوی، سیما اکبر آبادی، فانی اصغر گونڈوی، جگر مراد آبادی، فراق گورکھپوری، روی صدیقی وغیرہ نے بڑی شہرت پائی۔ اس دور میں سیاسی اور سماجی خیالات کا اظہار زیادہ ہونے لگا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے ترقی پسند تحریک۔ 1936 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ اس تحریک نے شاعری میں خیال بندی، مبالغہ آرائی اور الفاظ کی شعبدہ بازی سے حقیقت پسندی اور اصلیت پر زور دیا۔ پہلے پہل ان شاعروں میں غزل پر اعتراضات کیے، لیکن سخت جان غزل نے اپنی اہمیت ان سے تسلیم کروائی۔ آزادی کے بعد پھر غزل نے اپنا کھویا ہوا مقام پا لیا۔ فیض احمد فیض، سردار جعفری، ساحل لدھیانوی، احمد ندیم قاسمی، غلام ربانی طابہ، مجروح سلطان پوری، مجاز جگناتھ آزاد، جذبی وغیرہ نے غزل کو اس کھوئی ہوئی آبرو واپس دلا دیا۔ اس کے بعد جدیدیت۔ ہندوستان میں نئی غزل کا آغاز 1960 کے آس پاس ہوا۔ ظاہر ہے نئی غزل کے لیے 1960 سے کئی سال پہلے زمین ہموار کی جا رہی تھی۔ یہ کام ان شعراء نے انجام دیا جو ترقی پسند تحریک کے غلط روایتوں اور نعرہ بازیوں سے بیزار تھے، ہر قسم کے غروب بندی اور نظریاتی جھگڑوں سے بالاتر ہو کر کھلی فضا میں شعر کہنا پسند کرتے تھے۔ جدید غزل کی پیش روؤں میں خلیل الرحمن اعظمی، وحید اختر، باقر مہدی، محمود ایاز قابل ذکر ہیں۔ پھر ان کے بعد نئی غزل کہنے والوں کا ایک گروہ ان کے ساتھ ہو گیا، جن میں حسن نعیم، فیض، مظہر امام، شاذ تمکنت، بشر نواز، محمود سعید وغیرہ نئی غزل کو ترقی دی اور اس کے دامن کو وسیع کرنے میں خاطر خواہ رول ادا کیا۔ آج بھی نئی غزل اپنے لب و لہجے کے اعتبار سے ایک الگ چیز نظر آتی ہے۔ آج بھی غزل کا ارتقاء جاری و ساری ہے۔ اس طریقے سے آج ہم غزل کے اس موضوع کے اختتام پر پہنچتے ہیں۔